مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات یعنی نصف شعبان کی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں پر اور بعض راتوں پر فضیلت بخشی ہے، جس طرح شب معراج ہے، شب برات ہے اور شب قدر ہے۔ یہ تین راتیں انہیں خاص فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک جب ختم ہوتا ہے، شوال کی 1 تاریخ کی رات یعنی عیدین کی رات، دونوں عیدوں کی، وہ بھی بڑی بابرکت راتیں ہیں، اور ان کے ساتھ یہ چند راتیں بڑی فضیلت والی راتیں۔ ان میں سے شب برات جو نصف شعبان کی رات ہے، اس کی کوئی مروجہ عبادت ثابت نہیں ہے۔ جس طریقے سے لوگ نصف شعبان کی رات میں اجتماعی عبادت کرتے ہیں یا مساجد کے اندر چراغاں کر کے اجتماعات کرتے ہیں یا باجماعت نمازیں پڑھتے ہیں یا مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، ان کا ثبوت کہیں سے نہیں ہے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں، نہ خلفائے راشدین کے دور میں، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، ان ادوار میں ان راتوں کی ایسی کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع سے آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نصف شعبان کی رات، یہ لیلۃ البرات ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، جہاں آپ کی عبادت روز کا معمول تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تو امت سے بڑھ کے تھے، تہجد آپ پہ لازم تھی، باقی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل آپ کی عادت مبارکہ تھی، راتوں کو نوافل میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ آپ کے معمولات میں تھا۔ لیکن ایسی کوئی اجتماعی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروائی، اور نہ صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین کے دور میں، قرون اولیٰ میں ایسی کوئی عبادت نہیں ہوئی۔ بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس رات کو عبادت کے لیے خاص کر دیا اور اس میں کچھ اپنی طرف سے چیزیں ڈال دی، جیسے صلاۃ تسبیح کا پڑھنا، باجماعت صلاۃ تسبیح۔ تو بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ نفلی نماز باجماعت ادا نہیں ہوتی۔ صرف ایک صورت ہے کہ جس میں قرآن سننا اور سنانا مقصود ہو تو باجماعت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شخص قرآن سنا رہا ہے، دوسرا کھڑا ہو کے سن رہا ہے، تو یہ نفلی نماز کی نیت کر کے قرآن سن اور سنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی نفلی نماز کی جماعت نہیں ہے تو اکٹھے ہو کے کسی جگہ پہ یا مسجد میں جماعت سے اس رات میں خاص طور پہ لوگوں کا یہ عمل، یہ خلاف سنت ہے۔ اس رات کی عبادت ضرور ہے، بعض روایات سے اس کی عبادت کے متعلق ملتا ہے، لیکن وہ انفرادی عبادت ہے، اور انفرادی عبادت وہ گھروں میں کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو مساجد بناؤ، یعنی سجدہ کرو، وہاں پہ سجدے کی جگہ ہو۔ تو اپنے گھر میں نفلی عبادت کرنا یہ ہے، لیکن مسجدوں میں جمع ہو کے اجتماعات کرنا، اس رات کے ساتھ خاص کوئی عبادت کرنا، اس کے بعد پھر کھانے کھانا، یہ چیزیں کہیں بھی ثابت نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے اعمال سے بچنا چاہیے، اور انفرادی طور پہ عبادت کریں، ضرور کریں، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اپنے اوپر لازم کر لینا
یہ لزوم بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں شب برات کے حوالے سے کہ روزہ کس دن رکھنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لیکن وہ شب برات کا روزہ نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ ہر جمعرات اور ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مہینے میں 3 روزے ایام بیز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ چاند کے حساب سے چاند کی 13، 14 اور 15 یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا۔ آپ ہر مہینے ان 3 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو 15، 14، 13 یہ تینوں تاریخیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا۔ کوئی روزہ رکھنا چاہے بالکل رکھ سکتا ہے، لیکن وہ ان تینوں دنوں کا پھر رکھے، سنت کے مطابق ایام بیز کا روزہ ہو جائے گا، شب برات کے حوالے سے روزہ نہیں ہے۔ تو یہ اس چیز کو بھی وضاحت سے بیان کرنا ضروری ہے کہ شب برات کا روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایام بیز کا روزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ مبارک میں رکھا کرتے تھے۔ تو اس ماہ میں اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھے، اگر اللہ توفیق دے ہر مہینے رکھے، اور اگر ہر مہینے توفیق نہیں ہو سکتی اس ماہ میں رکھنا چاہتا ہے تو پھر ایام بیز کے حوالے سے سنت عمل کا اتباع کرتے ہوئے وہ 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15، 13 آج کا دن تھا، 14 کل بروز جمعرات اور 15 تاریخ بروز جمعہ، ان 3 دنوں کا روزہ رکھ سکتا ہے سنت کا اتباع کرتے ہوئے مسنون عمل کے ساتھ۔ شب برات میں عبادتیں کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے سورہ دخان کی جو آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم سے مراد اس رات میں لیا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی حکمت کے کاموں کو، جتنے کام اللہ تبارک و تعالی نے اگلے سال میں کرنے ہیں وہ کارکن فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اسے لکھا ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماعی عمل ایسا اس میں کے بارے میں کوئی نہیں آیا، اجتماعی عمل نہیں آیا۔ احادیث میں اس رات کا ذکر ضرور ہے، لیکن اجتماعی عمل اس رات کے متعلق نہیں آیا۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس رات میں عبادت تو کرنی ہے، لیکن اجتماعی طور پہ نہیں کرنی، انفرادی طور پہ کرنی ہے، اپنے گھروں میں عبادت کرنی ہے، مرد عورتیں سب اپنے گھروں میں عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور دنیا کے جو حالات ہیں، ہمارے جو معمولات ہیں، ہمارے ملک کے، ہمارے گھروں کے، ان سب معمولات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور دعاؤں کو قبول کریں گے۔ جہاں اور دعائیں کریں، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں، وہاں پہ رحمت کی بارش کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔